ہماری پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ اپنے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے سب ہر طریقے سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک پہ الحمدللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ان واقعات کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ آپ سب نے دیکھا، اور وہ زہریلا پروپیگنڈا ایک تو آپ کے دشمن کر رہے تھے، لیکن کچھ اپنے بھی اس زہریلے پروپیگنڈا میں شامل تھے، جس میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ اس جماعت کی لڑائی جو کہ سوشل میڈیا میں ایک انفلوئنس رکھتی ہے، ان کی لڑائی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، کسی ادارے کے سربراہ سے نہیں ہے، ان کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتے۔ اس کے بعد جو سب سے اس وقت پورے دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت جو سب سے سنجیدہ اور تشویشناک بات ہے، وہ ہے فلسطین میں جس طریقے سے معصوم بچوں پہ، معصوم ماؤں پہ، معصوم بہنوں پہ، معصوم بزرگوں پہ جس طریقے سے اسرائیل کا وحشیانہ اس کی بھرپور ایک انتقام مذمت بھی کرتے ہیں، اور تمام ان فلسطینی دہشت گردی مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پورا پاکستان مذمت بھی کرتے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت ان کے ساتھ مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ۔ آج واقعی پاکستان مس کر رہا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، کہ آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو OIC کے ذریعے جس طرح انہوں نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھے کیا تھا، تو آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو شاید فلسطینیوں کے ساتھ اتنی بربریت نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں، وہ ہمارا مطالبہ ہے پوری دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ اس مظالم کو فوری طور پر بند کیا جائے، اس بربریت کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اور میں پاکستانی حکومت سے بھی کہوں گا کہ ہر فورم پہ لاؤڈلی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے، پاکستان ہمیشہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے، کوئی بھی حکومت ہو اس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے خصوصی طور پر ایک جذبات رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی فلسطین کے لیے ایک خاص طور پر ایک پالیسی رکھی گئی کہ فلسطینیوں کے آواز کو ہمیشہ بلند کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ایشو ہے، اس پہ سعید غنی صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے، میں بھی اپنی 2-3 باتیں کمپلیٹ کر کے سعید غنی صاحب موقع دوں گا، کہ کل کے انتخابات کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کے بائی الیکشنز تھے، سندھ بھر میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو عبرتناک شکست نصیب ہوئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے تمام جالوں کو، ہمارے میئر کو، ہمارے ڈپٹی میئر کو، ہمارے پورے سندھ بھر میں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کانٹیسٹ کیا تھا ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب جو صاحب صبح کو 11:30 بجے آ کے روز خطاب کرتے تھے اور جن کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جی بھائی دھاندلی ہو گئی، اب وہ دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ آپ کوئی کہیں کہ جی دھاندلی ہوئی، کوئی حکومت تھی، حکومت کی کوئی مشینری تھی، کہیں پہ ٹھپے لگ رہے تھے، کہیں پہ کیا بدماشی ہوئی، ایک الزام لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ دوسری پارٹیاں جو کراچی کو کلیم کرتی ہیں وہ تو پھر اس بار بھی انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ ایک کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، کیونکہ الیکشن سندھ میں تھے تو میں بھی سندھ کی بات کر رہا ہوں، کہ سندھ بھر سے، کراچی سے لے کے کشمور تک، ننگر پارکر سے لے کر سندھ کے کونے کونے تک یہ ایک کلیئر میسج ہے کہ سندھ کی عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، اس کو الیکٹ کروائے گی، کیونکہ
پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ خدمت کی ہے, حقیقی خدمت کی ہے. آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو کراچی ضلع کے باقی شہروں میں, آج اگر جو ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے وہ ہو, جو بسز چل رہی ہیں مختلف اضلاع میں, جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان بھر میں, میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر میں جو سندھ حکومت نے کام کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے کلیم کرنے والے, بڑے بڑے جلسے کرنے والے, بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہیلتھ سیکٹر میں کمپیٹ نہیں کر پا رہی, نہ کہہ پا رہی ہے. جنہوں نے صحت کی سہولیات نہیں دی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی ہے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پیپلز پارٹی کو برا بھلا بولنے کی کوشش کی گئی ہے, ایک سوچ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں مشکل وقت میں جو ملک کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. حقیقی طور پر اس پورے پاکستان میں پاکستان کا موقف اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, انٹرنیشنل ہر بڑے سے بڑے فورم پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کا مسئلہ اٹھایا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں اٹھایا. میں صرف سندھ کی بات کر رہا تھا, آپ نے دیکھا کشمیر کی الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی جیتی, آپ نے دیکھا ملتان میں الیکشن ہوئی پیپلز پارٹی نے جیتا, آپ نے دیکھا بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. تو آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے, کوئی کتنے بھی بڑے بڑے جلسے کر لے, سب چیزیں سب کی نظر میں کہ کیا چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں, لیکن عوام کے دل میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کو اس کی لاجک بھی ہے, صرف دعووں کے حد تک نہیں ہے. اس وقت اگر ہم مین ایکسٹریم میں 3 پارٹیوں کی ہم بات کریں پاکستان میں, ایک پارٹی پی ٹی آئی جس کا بیانیہ ملک کے خلاف, جس کا بیانیہ عوام کے خلاف, جس کا بیانیہ عدالتوں کے خلاف, جس کی کوششیں لوگوں کو آپس میں لڑوانا, جن کی کوششیں کہ نفرت کی آگ کو بڑھانا, جن کی کوششیں ایکسٹریمزم کرنا, تو اس سوچ کو تو عوام ووٹ نہیں دیتے پی ٹی آئی کی. ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے, جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے, جو کہ نہیں چاہتی کہ الیکشن میں کانٹیسٹ کیا جائے, جو چاہتی ہے کہ شاید الیکشن کو مزید اور پرولونگ کیا جائے. ایک وہ جماعت ہے. ایک جماعت اور ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کہتی ہے کہ کل الیکشن کراؤ, آج الیکشن کراؤ, ابھی الیکشن کراؤ, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے, لیکن کبھی ملک پہ حملہ نہیں کیا, ملک کے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا, ملک کے کسی ادارے کے سربراہ کو, ملک کے کسی بھی ادارے کو پھانسیاں بھی کھا گئے, لیکن کبھی کسی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا. مارشل لاؤ میں جدوجہد کی, لیکن کسی ادارے کے لیے برا بھلا نہیں بولا. میچور جماعت جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی, جس نے سی پیک بنایا, جس نے تھرکول بنایا. یہ وہ جو باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان تھا, صبح کوئی میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ 25,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملا ہے اور اربوں روپے آئے ہیں سی پیک کی مد میں. تو یہ سی پیک کس نے بنایا؟ یہ سی پیک کا خالق کون تھا؟ یہ سی پیک لانے والا کون تھا؟ یہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے سی پیک لے کے آیا. یہ ان کی سوچ تھی. میں نے دیکھا بڑے بڑے جلسوں میں لوگ دعوے کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. او بھائی, آپ نے ایٹمی طاقت نہیں بنایا. آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کلیم کریں, جو آپ نے نہیں کیا ہے اگلوں کے کارناموں کو آپ اپنے سر پہ لانے کی کوشش نہ کریں. اس ملک کو ایٹمی طاقت صرف ایک شخص نے بنایا جس کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا, اور کسی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا. آپ صرف خالی دعوے نہ کریں, دوسروں کے کارناموں کو, دوسروں کے عظیم کارناموں کو اپنے سر پہ کریڈٹ لینے کی ضرورت کسی کی نہیں ہے, کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا, اس ملک کو سی پیک محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیا, اور اس کے علاوہ بیشتر کارنامے جو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیے ہیں. اور آج بھی ہر پارٹی نے پولرائزیشن کی ہے, اس ملک میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, ایسے نعرے لگائے ہیں جس سے ڈویژن ہو, ایسے سلوگنز دیے جس سے لوگوں میں پولرائزیشن ہو, جس میں نفرتوں کی آگے بڑھیں, جس میں لسانیت کی سوچ ہے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے
جس نے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کر بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آج بھی واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہتی رہی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب کا پاکستان. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ہم سب کا پاکستان, پاکستان ہم سب کے لیے. کراچی کے بلدیاتی انتخابات جس پہ ہم نے سویپ کیا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نعرہ لگایا کراچی ہم سب کا کراچی. تو وہ سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, وہ لسانیت کی بات نہیں کر رہے, وہ لوگوں کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے, وہ صرف انتخابات کے لیے چند ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اور نفرتوں کی آگ کو بڑھایا جائے. اس ملک کی جو بھی آج حالات ہیں اس میں سب سے بڑی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی اپنے ذاتی مفاد میں, اپنے سیاسی مفاد میں, اپنی دکان چمکانے کے لیے نفرتوں کی آگ کو بڑھایا ہے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, چاہے ہمارے نوجوان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. نوجوان جذباتی ہوتے ہیں, نوجوان زیادہ جذبات میں آتے ہیں, نوجوانوں کا خون زیادہ کھولتا ہے, لیکن یہ واحد میچور نوجوان لیڈر ہیں جو سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, جو کہ نفرتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں لڑائی کروں گا, جو یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے مخالفوں کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے, جو نہیں کہتے کہ ہم اپنے مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی کارروائی کریں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میچورڈ, یہ ٹریننگ ہے, یہ ہے وہ سیاسی ٹریننگ جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, جو کہ آج وہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, سب کو ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس نے کہا کہ سب کو جوڑ کے چلیں, تمام ادارے مل کر چلیں, سب پورا ملک ایک مضبوط قوم ہو کر چلیں. مزید ڈویژن یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, مزید لڑائی یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج پھر بھی جو بھی نئے اتحاد بن رہے ہیں, چاہے سندھ میں بھی بن رہے ہوں, ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے ایم کیو کا اتحاد بن رہا ہے. وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے ایک دوست جو ماضی میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں صحافت میں, ان کو پتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا فرماتے تھے جب جلسوں میں بھی, کہ ایم کیو کے ساتھ اتحاد, پیپلز پارٹی نے کیا تو بڑا پتہ نہیں وہ قیامت آ جائے گی. اب وہ آج سارے وہ مل رہے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو کبھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کبھی زندگی میں نہیں ملی پیپلز پارٹی کو, اور ابھی بھی ہمیں جو ہے امید نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن اس طرح کے اتحاد ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے ہیں. کیا ہوا ہے, رزلٹ کیا ہے, زیرو. تو ابھی بھی جو جمع ہو رہی ہیں پارٹیاں وہ یہ ہو رہا ہے 0 + 0 + 0, تو نتیجہ کیا آئے گا, 0. تو جتنے بھی اتحاد بن جائیں, جتنے بھی لوگ آپس میں اکٹھا ہو جائیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. کسی کے لیے غلط بات نہیں کریں گے, کسی کے لیے غلط پیغام نہیں دیں گے, کوئی نفرت کی بات نہیں کریں گے, کوئی شرانگیزی کی بات نہیں کریں گے, کوئی غلط بات نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں سب الیکشن لڑیں, سب پولیٹیکل پارٹیز کانٹیسٹ کریں. انشاءاللہ تعالی فتح حق اور سچ کی ہوگی. فتح ان لوگوں ہوگی جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے ہیں, جنہوں نے اس ملک میں 11 سال 15 سال قیدیں کاٹی ہیں. فتح ان لوگوں کی ہوگی, ان لوگوں کی نہیں ہوں گی کہ جو کبھی ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو ابھی 2 مہینے بھی جیل میں نہیں گئے, 3 مہینے بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, ہمارے جوانوں کے خلاف, ہمارے بہادر جوانوں, ہمارے شہداء کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. نہ فتح ان کی ہوگی, نہ ان کی ہوگی جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کو خیر آباد کر دیا. فتح ہوگی تو ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ملک میں بیٹھ کر جان کے نذرانے دیے, شہادتیں نوش کی اور جیلیں کاٹیں, سزائیں کاٹی, لیکن کبھی اس ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کبھی عوام کے خلاف بات نہیں کی, کبھی عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کبھی بات نہیں کی. تو میں مزید گزارش کروں گا سعید غنی صاحب سے کہ وہ کراچی کے بارے میں اور باقی ایشوز پہ بات کریں. آخری ایک بات کہوں گا کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں, جو چیزیں ہیں, امید کی صرف ایک ہی کرن ہے, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان سارے تجربوں کو جانتی ہے. میں نے جس طرح کہا کہ آج ہم سی پیک پہ, آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی سی پیک کی مثالیں دے رہی ہے, تو ان چیزوں کا خالق محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں, جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں جتنے چکر چائنا کے کاٹے اتنے چکر شاید کسی اور شہر کی زندگی میں نہیں کاٹے. انہوں نے ایک چائنا کے صوبے میں وہ الگ گئے, ایک صوبے کو انہوں نے سی پیک کے بارے میں بتایا ہے, ایک صوبے کو انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں. اور آج بھی
الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں, الحمدللہ پیپلز پارٹی نے اس کے لیے آواز اٹھائی, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ووکل رہے الیکشن کے لیے. تو یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن کا چانس سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں ٹھپے پہ ٹھپا اور تیر پہ ٹھپا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سید صاحب